70 کی دہائی میں نجف کے آیت اللہ محمد باقر الصدر عراق میں مضبوط ترین شیعہ آواز تھے۔ 60 کی دہائی میں ایران سے جلا وطن ہونے کے بعد آیت اللہ خمینی نے بھی نجف میں ان سے رابطہ رکھا، اور جب آیت اللہ خمینی ولایت فقیہ کے نظریے کے ساتھ اسلامی ریاست کا تصور انہوں نے پیش کیا تو باقر الصدر نے ان کی مکمل حمایت کر کے ان کے خیالات کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا۔ 1977 میں آیت اللہ باقر نے 50 صفحات پر مشتمل وہ دستاویز پیش کی جس میں امام مہدی کی غیبت کبریٰ کے خاتمے سے پہلے کے واقعات تفصیلاً درج تھے۔ آیت اللہ صدر کا کہنا تھا کہ نہ صرف روحانی قوت بلکہ بھرپور عسکری طاقتوں کا ایک ساتھ جمع ہونا لازم ہے تاکہ ظہور امام کے بعد انہیں مدد فراہم کر سکیں۔ 1977 میں ان کی تحریر کے بعد صدام حسین کی بات پارٹی نے عاشورہ پہ پابندی لگا دی، جس کے بعد عراق کے کئی شہروں میں ہنگامے شروع ہو گئے۔ شیعہ علماء عراق چھوڑ کر لبنان چلے گئے، جس میں سے ایک آیت اللہ حسن شیرازی تھے جنہوں نے بیروت میں امام مہدی پہ ایک تفسیری کتاب لکھی، اور 2 سال بعد جب ایران میں شاعران کا تختہ الٹ دیا گیا تو عراق میں ایک بار پھر شیعہ علماء نے صدام حسین کے خلاف احتجاج کا رستہ اختیار کیا۔ آیت اللہ صدر کو یقین تھا کہ ایران جیسی تحریک عراق میں کامیاب نہیں ہو سکتی، اور پھر کچھ ایسا ہی ہوا کہ اپریل 1980 میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ اسی سال ایران عراق جنگ کا آغاز ہوا اور لبنان میں آیت اللہ شیرازی کو بھی قتل کر دیا گیا۔ کئی شیعہ کابرین نے شام میں پناہ لی اور بہت سو نے لبنان میں آیت اللہ فضل اللہ کی مدد کو پکارا، جن کی عمل جماعت نسبتاً پرامن جدوجہد کی آمد تھی۔ نتیجتاً جب 1982 میں اسرائیل نے لبنان پہ دھاوا بولا تو عمل جماعت میں بغاوت ہو گئی کہ آپ اتنا پرامن کیوں ہیں، آپ جدوجہد کیوں نہیں کرتے، لڑتے کیوں نہیں؟ اور پھر ایران اور شام کی مدد سے ایک نئی جماعت نے لبنان میں جنم لیا، یعنی سید حسن نصر اللہ کی حزب اللہ، جو کہ آیت اللہ باقر کے شاگرد تھے۔ 1989 میں لبنان کے مصنف کمال سلیمان نے اپنی تصنیف میں لکھا کہ اسرائیل کے قیام کے ساتھ ہی خطے میں آخر الزماں کی بڑی جنگیں شروع ہو چکی ہیں۔ اس نے امریکہ کے باشندوں کو ترک نسل قرار دیا جو کہ جزیرہ عرب پہ قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 1995 کے بعد کمال سلیمان کی تحریروں میں دعویٰ کیا گیا کہ دریائے فرات کے گرد دجال کا صدر مقام اصل میں عراق کے خلاف جاہریت کا مقصد ہے، اور چونکہ یہ پہلی خلیجی جنگ کے بعد کا دور تھا اس لیے یہ مقالات عوام الناس میں انتہائی مقبول ہوئے۔ آیت اللہ باقر جو کہ اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ 1980 میں شہید ہو گئے تھے، ان کا تیسرا بیٹا جو تب 25 سال کا تھا وہ مقتدی صدر تھا۔ وہ اس تمام عرصے عراق میں صدام حسین کے نشانے پہ رہا، اور 2003 میں امریکی فوج کے ہاتھوں صدام حکومت کے خاتمے کے بعد وہ دنیا کے سامنے آ گیا۔ شیعہ علماء نے دوسرے ممالک سے عراق آنا شروع کیا، لیکن امریکی ایجنسی پال برر نے مقتدی صدر کو نئی حکومت میں کردار دینے سے انکار کر دیا، جس کے بعد مقتدی صدر نے مہدی آرمی بنانے کا اعلان کیا اور کئی ہزار جنگجوؤں کے ساتھ صدر شہر سنبھال لیا، اور اس دوران امریکہ کے خلاف جنگ کرتے سنی جنگجوؤں سے بھی رابطہ کر لیا، جس کے باعث مقتدی صدر نہ صرف عراق میں آیت اللہ سستانی بلکہ ایران کی حمایت سے بھی محروم ہو گئے۔ 2004 مہدی آرمی اور امریکی فوج کے درمیان گھمسان کی لڑائیوں کا سال تھا، ہزاروں لوگ جس کی نظر ہوئے۔ مقتدی صدر 3 ہفتے نجف میں اپنے چند ساتھیوں سمیت نرغے میں رہے، اور اس دوران آیت اللہ سستانی لندن چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد آیت اللہ سستانی مقتدی صدر کو صلح کے رستے پہ لانے میں کامیاب ہوئے، اور وہ آہستہ آہستہ مقتدی صدر کو پھر عراق کی سیاست میں فعال کرتے پارلیمنٹ تک لے آئے۔ سیاسی محاذ پہ کامیابی کے بعد مہدی آرمی مضبوط ہوتی چلی گئی اور اس کی تعداد لاکھوں تک بیان ہونے لگی، اور پھر اس نے باعث پارٹی سے منسلک شخصیات کو جو کہ سنی تھے انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ یہ بات ذہن میں رہے، وہ انہیں باعث پارٹی کا بھی کہتے تھے اور دہشت گرد بھی۔ 2004 میں اس سے پہلے یہ ذہن میں رہے کہ مقتدی صدر کو ان کے شہر کے کئی لوگ امام مہدی تصور کرتے تھے، اور وہ بھی اپنے شہید والد کی چادر کاندھوں میں ڈال کے یہی خاموش پیغام بھی دیا کرتے۔
اور صدر بش کو دجال قرار دیتے. گویا سیاسی سطح پہ تو مقتدی صدر ایک الگ کردار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے, لیکن ان کے حامی ان کو کسی اور انداز میں دیکھتے تھے. اور یہی ہوا کہ 28 اگست 2007 کو ان کی سالگرہ کے موقع پہ مد مقابل حکومت نواز جو شیعہ گروہ تھے ان کو کربلا میں ایک بڑی خونریزی کا سامنا کرنا پڑا. آیت اللہ سستانی نے ایک بار پھر کہا کہ امام غائب, امام مہدی تب تک ظاہر نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ خونریزی اور باہمی لڑائی ختم نہیں ہو جائے گی. 2011 میں جنم لیتے عرب انقلاب یا عرب اسپرنگ کے بعد عرب دنیا جو پہلے ہی عراق کی خانہ جنگی کی تپش محسوس کر رہی تھی مزید لرز کے رہ گئی. کئی علماء نے حسنی مبارک کو دجال قرار دے دیا اور کچھ نے قاہرہ کے تحریر اسکوائر میں جمع ہوتے افراد کو امام مہدی کا ساتھی بنا دیا. اور پھر جب تشدد نے شام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو آخر الزماں کے قریب تر ہونے پہ بہ چھڑ گئی. جو شام میں بشار الاسد کے خلاف تحریک نے ایک فرقہ وارانہ جنگ کی شکل اختیار کر کے عراق کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیا اور آس پاس کے ممالک کو بھی, بلکہ امریکہ اور روس کو بھی اپنے ساتھ کھڑا کر لیا, تو یہ افراتفری اس رخ پہ چلی گئی جسے اب صرف ایک بدترین فتنے کا دور کہا جا سکتا ہے, اور جہاں لڑتے ہر گروہ کی نظر میں صرف وہی درست اور حق پہ ہے جبکہ مخالف ایک دجالی طاقت ہے. اس قوت, وسائل اور اختیار کی جنگ کو کسی بھی انداز میں مذہبی رنگ دینا جہالت کے سوا کچھ نہیں, لیکن سچ پہ کون کھڑا ہے غلط پہ کون, یہ سمجھنا انتہائی دشوار ہے.